السلام علیکم ڈیفینس ایورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کے ایک اور اعزاز کی خبر پر بات کریں گے۔ یو اے ای کی جانب سے KF-21 فائٹر ایئر کرافٹ پروگرام میں شمولیت، امریکہ کی سعودی عرب کے ساتھ ایئر ڈیفینس سسٹم کی ڈیل کی کینسلیشن، ترکی اور جرمنی اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پاک فضائیہ نے نہ صرف JADAMC طیاروں کو ریکارڈ مدت میں اکوائر اور اپنے فلیٹ میں باقاعدہ آپریشن کر دیا ہے، بلکہ ان طیاروں کے ساتھ پاک فضائیہ اس وقت چین کے ساتھ جاری مشترکہ شاہین سیریز کی ایکسرسائز میں بھی شرکت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے 2 بین الاقوامی مشقوں میں ایک ساتھ شرکت کر کے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ چین میں ہونے والی شاہین 10 اور مصر میں منعقد کی جانے والی کثیر ملکی برائٹ سٹار مشقوں میں ایک ساتھ شرکت پاکستان ایئر فورس کی فضائی طاقت اور بین الاقوامی تعاون کو مستحکم کرنے کی کوششوں کی عکاس ہے۔ پاک فضائیہ کے JADAMC کے علاوہ ان مشقوں میں JF-17 تھنڈر طیارے، کامبیٹ پائلٹس اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کے علاوہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کریو حصہ لے رہے ہیں۔ فرینڈز، امریکی میڈیا سورسز کے مطابق امریکی کمپنی ریتھیون ٹیکنالوجیز کارپوریشن نے سعودی عرب کی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق پروگرام کو کینسل کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی کمپنی کی جانب سے اس ڈیل کو کینسل کیے جانے کی بنیادی وجہ سعودی کمپنی سکوپا کی جانب سے ان روسی اور چائنیز کمپنیوں کے ساتھ تعاون قرار دیا گیا ہے جن پر امریکہ کی جانب سے پابندی عائد ہے۔ واضح ہے کہ امریکی کمپنی ریتھیون ٹیکنالوجیز کارپوریشن اور سعودی عربیہ کی سکوپا نے 2022 میں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے کیا تھا، جس کے تحت امریکی کمپنی کی جانب سے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق فیکٹری کا قیام عمل میں لایا جانا تھا۔ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب میں نہ صرف نئے ریڈار بلکہ کئی طرح کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم تیار کیے جانے تھے، جن کا بنیادی مقصد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کو ڈرونز اٹیک سے حفاظت فراہم کرنا تھا۔ تاہم تازہ ترین رپورٹس کے مطابق امریکی کمپنی کی جانب سے سعودی کمپنی سکوپا کے روسی اور چائنیز کمپنیوں کے ساتھ تعلقات کو لے کر اس ڈیل کو کینسل کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے تحت امریکہ نے ٹوٹل $25 ارب کی سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کرنی تھی اور اس سے تقریباً $17 ارب کے ویپنز کی سیل کی توقع کی جا رہی تھی۔ فرینڈز، میرے خیال سے اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں سعودی عرب آنے والے عرصے میں اپنی دفاعی ضروریات کے پیش نظر روس اور چین کے مزید قریب ہوگا، اور امریکی کمپنی کی جانب سے اس قسم کے اقدامات کے بعد سعودی عرب پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے ترک کمپنی کے ساتھ جیکل UAV سسٹم سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیے ہے۔ تائیوان میں جاری دفاعی نمائش کے دوران ترک کمپنی کے ساتھ ٹوٹل 160 جیکل UAV سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے، جبکہ اس ڈرون کو کچھ عرصہ پہلے ہی ترک کمپنی کی جانب سے برطانیہ کے تعاون سے ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ جیکل ڈرون نے بنیادی طور پر فرسٹ فلائٹ 23 اپریل 2022 کو لی تھی، اور یہ اس وقت موجود روایتی ڈرون سے نہ صرف ڈیزائن کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، بلکہ اس ڈرون سے اس سال اپریل میں ایڈوانس ملٹی رول میزائل کو بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا۔ اس ڈرون پر استعمال کیا جانے والا LMM میزائل بنیادی طور پر 13 کلو گرام وزنی ہے اور اس کی رینج 6 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، برطانیہ میں جاری DSEI دفاعی نمائش کے موقع پر یورپین کمپنی KNDS نے اسرائیلی کمپنی ایلبرٹ سسٹم کے ساتھ جوائنٹ ٹیمنگ کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں کمپنیاں یورو پلس کے نام سے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز تیار کریں گی۔ واضح ہے کہ پلس کے نام سے اسرائیلی کمپنی ایلبرٹ سسٹمز پہلے ہی گائیڈڈ آرٹلری راکٹ سسٹم تیار کرتی ہے، تاہم اب دونوں کمپنیوں کی جانب سے حالیہ طے کردہ تعاون کے معاہدے کے بعد اس سسٹم کو یورپین مارکیٹ میں بھی پروموٹ کیا جائے گا۔ دونوں کمپنیوں کی جانب سے دفاعی نمائش کے موقع پر یورو پلس کا ڈیمونسٹریٹر، جس کو فیوچر آرٹلری 2023 کا نام دیا گیا ہے، اس کو بھی ڈسپلے کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ جرمن کمپنی رین میٹل پہلے ہی اسرائیلی کمپنی
یو ویژن کے ساتھ مل کر لوٹرنگ منیشنز کو یورپین مارکیٹ میں پروموٹ کر رہی ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت KNDS اس سسٹم کی لوکل پروڈکشن اور لانچر کے لیے ورک شیئر اور انٹیگریشن کا کام سر انجام دے گی، جبکہ اس سسٹم میں جرمن ساختہ فائر کنٹرول سسٹم کو استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، ترک آفیشلز کا کہنا ہے کہ ترکی کی کمپنی بیکر کے تیار کردہ اکنجی ڈرون کو آرڈر کرنے والے ممالک کی تعداد اب 8 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ ابتدائی طور پر 4 کسٹمرز ڈسکلوز کیے گئے تھے، جس میں پہلا پاکستان، دوسرا آذربائیجان اور تیسرے سینٹرل ایشین کنٹری کے علاوہ سعودی عرب قابل ذکر ہیں۔ تاہم اب اس ڈرون کو مزید 4 ممالک کی جانب سے بھی باقاعدہ آرڈر کیا گیا ہے، جن کو ڈیلیوریز آنے والے عرصے میں متوقع ہیں۔ کنجی ڈرون کا شمار ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرونز میں ہوتا ہے اور اس پر کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو پہلے ہی انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ ادھر بیکر کمپنی کے تیار کردہ TB2 ڈرونز کو آرڈر کرنے والے ممالک کی تعداد بھی 32 ہو گئی ہے۔ ترک مسلح افواج اور بیکر کمپنی کے زیر استعمال اکنجی ڈرون نے اس وقت 30,000 فلائٹ آورز مکمل کر لیے ہیں، جبکہ اس ڈرون پر کئی طرح کے نئے ویپنز بھی آنے والے عرصے میں انٹیگریٹ کیے جائیں گے۔ فرینڈز، UAE کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا کے انڈر ڈیولپمنٹ KF-21 پروگرام میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ UAE کی جانب سے تقریباً 20% اس پروگرام کا شیئر آنے والے عرصے میں پے کیا جائے گا، جبکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی اب باقاعدہ شمولیت کے بعد KF-21 پروگرام بنیادی طور پر سہ فریقی پروجیکٹ بن گیا ہے۔ KF-21 اس وقت ٹیسٹنگ کے فیز سے گزر رہا ہے اور اس کے اس وقت تقریباً 5 پروٹوٹائپ تیار کر لیے گئے ہیں۔ KF-21 کی میس پروڈکشن 2024 میں متوقع ہے۔ خیال رہے کہ UAE پہلے ہی کورین ساختہ ایڈوانس ویپن سسٹمز جیسا کہ MSAM بلاک 2 انٹرسیپٹرز اور گائیڈڈ راکٹس بھی ایکوائر کر چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کی جانب سے تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے 40 سے زائد MOUs سائن کیے گئے ہیں، جس میں تقریباً $30 ارب کی کورین کمپنیز میں انویسٹمنٹ متوقع ہے۔ UAE کی جانب سے ممکنہ طور پر ساؤتھ کوریا میں نیوکلیئر پاور، انرجی، ہائیڈروجن اور ڈیفنس سیکٹر میں بڑے لیول پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ KF-21 ایک 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے، جس پر کئی کورین ساختہ سسٹمز کے علاوہ یورپین کنسورشیم MBDA کے ایئر ٹو ایئر میزائل اور امریکی ساختہ انجنز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔